اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کی قبولیت کا طریقہ اور اہل بیت پر صلوات پڑھنے کی فضیلت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا، مولا میں دعا کرتا ہوں تو دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میری دعائیں مستجاب ہوں، میری دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوں۔ تو میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، جب بھی تم اللہ سے دعا مانگو تو یاد رکھو دعا سے پہلے بھی اہل بیت پر صلوات پڑھو اور دعا کے بعد بھی اہل بیت پر صلوات پڑھو، یعنی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ صلوات، یہ درود پڑھنے سے دعا کے اول و آخر یہ تمہاری دعا کو قبولیت کے درجے تک لے جائے گا۔ جو دعا بھی ہم اہل بیت پر درود کی قید میں ہوتی ہے، ہم پر پڑھی ہوئی صلوات اور ہم پر پڑھا ہوا درود اس دعا کو اللہ کے ہاں قبول کرواتا ہے، اور یہ اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ جب بھی آپ دعا مانگیں تو دعا میں اہل بیت کو کبھی نہ بھولیں، اہل بیت کا واسطہ دیں، اہل بیت کے توسل سے مانگیں، اور جب آپ اللہ کو اہل بیت کا واسطہ دیں گے، محمد و آل محمد پر صلوات پڑھ کے اللہ سے دعا کریں گے، تو میرے مولا فرماتے ہیں پھر آپ کی دعا رد نہیں ہوگی، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ چھوٹا سا عمل، بس اہل بیت پر درود پڑھیں۔ اہل بیت پر درود اور صلوات کا ویسے ہی بہت زیادہ اجر ہے، ویسے ہی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا سبب بھی ہے۔ ایک بندہ جو ایک دفعہ درود پڑھے اور پھر اس کے بعد 4 سال تک مسلسل درود نہ پڑھے، 4 سال کے بعد درود پڑھے، تو میرے مولا فرماتے ہیں تو فرشتے قلم چھوڑ کر اپنے ہاتھ سر پہ رکھ کے کہتے ہیں، بندہ خدا، جو تو نے 4 سال پہلے درود پڑھا تھا، ابھی تو ہم نے اس کا ثواب بھی مکمل نہیں لکھا، تم نے پھر درود پڑھ دیا۔ یعنی زمین و آسمان سے بھی زیادہ اجر و ثواب، اتنا اجر و ثواب جسے ملائکہ بھی لکھ نہیں سکتے۔ اہل بیت کی شان، اہل بیت کی فضیلت پر، اہل بیت کی عصمت و طہارت پر صلوات پڑھنا، اس سے زندگی کا معمول بنا لیں، اور جب بھی اللہ سے دعا مانگیں تو اہل بیت پر درود پڑھیں، دعا سے پہلے بھی درود پڑھیں اور دعا کے بعد بھی درود پڑھیں، تو یہ عمل انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کروانے میں بہت زیادہ مدد دے گا۔ تو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ سب کے لیے بھی ڈھیر ساری دعائیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔